تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن اور صاحب قرآن، یہ سلسلے کا 9واں پروگرام ہے، قسط نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں، جیسا کہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کی سیرت قرآن کا عملی نمونہ تھی، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن اور صاحب قرآن، وہ جس کے قلب مبارک پر یہ قرآن اترا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑے صاحب قرآن ہیں۔ اور پھر میں اور آپ بھی اگر اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور پھر اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جو آخری ایپیسوڈ تھی، قسط نمبر 8 میں ہم نے ذکر کیا کہ آپ پر وحی کیسے کیسے نازل ہوتی تھی۔ ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے وحی کا سلسلہ رکا۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنا وقت تھا اس میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے، لیکن آپ کا اشتیاق اور شوق اور بھی بڑھا۔ اور میں سمجھتا ہوں ایز اے طالب علم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا اشتیاق اور آپ کا شوق اور بڑھانا چاہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے باتیں بھی کیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے کہ ام جمیل کے بارے میں آتا جو ہمسائیگی میں تھی، ابو لہب کی بیوی۔ اس نے کہا کہ اب اس کا شیطان اس کو پڑھانے نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ والضحیٰ، اللہ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے دن کی جو روشن ہوتا ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، یقیناً آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے آخرت جو ہے وہ پہلے سے بھی بہت بہتر ہوگی، یعنی آپ کا انجام دن بدن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اترتا رہے گا، اور آپ انجام کے لحاظ سے تو آپ کا آخرت تو بہت ہی بہتر ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ قرآن جب نازل ہوا تو یہ کس زبان میں نازل ہوا؟ یہ واضح عربی زبان میں نازل ہوا، جو کہ بولی جاتی تھی، خالص عربی، ایسی عربی جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی زبان شہر میں ہوتی ہے، جیسے آج اردو زبان ہم بولتے ہیں، ساتھ پنجابی بھی بولتے ہیں، اور کچھ لفظ ہم انگلش کے بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ عربی مبین ہے، واضح عربی زبان۔ آج بھی اگر کوئی عربی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے تو جو فائنل بک اس کو پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ بے شک یہ قرآن تو آپ کی زبان پر آسان کر دیا گیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو بشارتیں دیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی کی روش پر چلنے والے ہیں، جو بات کو سمجھنے والے ہیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ انذار کریں اس کے ذریعے قوم لُدًّا، جگرالو قوم کو، وہ جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں،
جو آپ کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، ان کو آپ خبردار کریں۔ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر کیوں نازل کیا گیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ فرمائیے کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں خبردار کروں، اور جو بھی اسلام قبول کرتا جائے گا، ایمان والوں کی صف میں آتا رہے، اس پر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ آج مجھ پر اور آپ پر بھی یہ ذمہ داری ہے وَمَن بَلَغَ میں، کہ جس تک یہ پہنچے وہ بھی یہی کام کرے گا، یعنی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرے گا۔ ھذا بلاغ للناس، جیسے کہ سورہ ابراہیم میں آخری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے تبلیغ کا سب سے بڑا، لوگوں میں تبلیغ کرنی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 میں اللہ فرما رہے ہیں وَھَٰذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب وَھَٰذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، جو ہم نے اللہ فرما رہے ہیں آپ پر نازل فرمائی ہے، مبارکن، بڑی بابرکت ہے، خیر کثیر والی، جس کی برکت بڑھتی جا رہی ہے۔ مبارک یا برکت جو ہے خیر کثیر کے لیے آتا ہے، جیسے جیسے یہ کتاب کھلتی جائے گی ہمارے لیے، اس کی برکات بڑھتی جائیں گی۔ یہ خیر کثیر والی ہے، بہت خیر کثیر والی کتاب۔ مصدق الذی بین یدی، یہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو بھی کتابیں آئیں، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ اس کے ذریعے بستیوں کی ماں میں رہنے والے یعنی مکہ والوں کو سب سے پہلے خبردار کیا جائے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے گرد ہے، جو اس کے ارد گرد۔ کعبہ کو آپ سینٹر پوائنٹ سمجھ لیں، الحمدللہ مکہ کا شہر پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ اب اس کے گرد جیسے صفحے بچھی ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیسے اب لائنیں لگاتے رہے، پوری دنیا تک پھیل جائے، وَمَنْ حَوْلَهَا میں پوری دنیا کے انسان آ جائیں گے، چاہے کوئی آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کا رہنے والا ہو، پھر آ جائے آگے انڈونیشیا کی طرف، پھر ملیشیا، پھر چلتے آئیں بنگلہ دیش ہے، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، پھر آگے چلتے رہیں پورا UAE، مڈل ایسٹ، پھر موریطانیہ، پھر اسی طرح یورپ، چلتے رہیں امریکہ، وسطی امریکہ، دوسرا جنوبی امریکہ، سب کے سب، ہر شخص کے لیے یہ خبردار کرنے آیا ہے یہ قرآن، اس کو اس دن کے بارے میں، اللہ اکبر، جس دن نہ کوئی بے ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی سفارش کام آئے گی۔ وہ دن جب نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ شوہر کو بیوی، یا شوہر کے لیے کوئی بیوی کام آ سکے گی، اور نہ بیوی کے لیے شوہر کام آ سکے گا۔ اس دن کے بارے میں خبردار کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں اللہ فرما رہے ہیں ھذا بلاغ للناس، کہ یہ پوری انسانوں تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ کس لیے پہنچائی جائے گی؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک ان کا الہ ایک اکیلا اللہ ہی ہے، واحد ہے، کوئی الہ نہیں اس کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے انکار کرتے ہیں سب کا کہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ، ما سوائے اللہ کے، اللہ ہی سب کا الہ ہے، وہی پالن ہار ہے، رب وہی ہے، خالق وہی ہے، مدبر وہی ہے۔ یقین جانے ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ وَلِيَذَّكَّرَ، تاکہ نصیحت پکڑے، اولو الالباب، عقل مند۔ الباب لب سے ہے، لب لباب کسی چیز کا نکالنے والے، جو تحقیق کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن میں ہو غوطہ زن، اللہ اکبر، مرد مسلمان۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس میں غوطہ زن ہو۔ یہ ہے وہ کتاب جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آج بھی جو قرآن کو پکڑے گا، یہ قرآن اس کے لیے کھلتا جائے گا۔ دیکھیں، نصیحت کے لیے یہ کتاب بڑی آسان ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ قمر سورہ نمبر 54 ہے 54، اس کی آیت نمبر 17، 22، 32، 40، وَلَقَدْ جَسَّنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے، ہے کوئی جو نصیحت پر آئے، ہے کوئی جو نصیحت والی زندگی کو اپنائے۔ نصیحت تو اس طرح ہے اس کی جیسے کوئی سمندر ہو، اس کی تہہ پر ہے، یا جیسے مثال دی جاتی ہے کہ اس پر اگر کوئی آئل گر جائے، آئل ٹینکر الٹ جائے تو تیل اوپر جاتا ہے نیچے نہیں جاتا، تو نصیحت اس کی سطح پر ہے۔ ایک عام شخص، ایک عام پڑھا لکھا شخص بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا چاہیے کہ عربی اتنی سیکھ لے کہ اس کو قرآن براہ راست سمجھ میں آئے۔ قرآن آپ جس مرضی ترجمے سے پڑھ لیں، مسائل کہاں شروع ہوتا ہے؟ جہاں حاشیہ ہوتا ہے، وہاں اپنی طرف سے اپنی جو ذہن ہوتا ہے اس کے مطابق بات کی جاتی ہے، یا اپنے مکاتب فکر کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ براہ راست قرآن کو پکڑے۔ یہ قرآن دلوں پر اثر کرنے والا ہے، علی قلبی کا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہوا تھا تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کی شاہ ہے، نہ راضی ہے، نہ صاحب کشاف۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مفسرین تھے ان کے دلوں پر قرآن آیا تھا۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو کچھ پڑھنے والے زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھتے ہیں، دل کی زبان سے پڑھتے ہیں۔ بہرحال، اور پھر کہا گیا کہ آپ نے یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے قرآن کو پہنچانے کا، اس کو بڑی حکمت کے ساتھ پہنچایا جائے گا، خوبصورت نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے گا، لوگوں کو تنقیدیں کر کے، جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے تو اگر ہم اس کو مشرک کہیں گے، جیسے کسی کینسر والے کو ہم کہیں کہ وہ سرطان زدہ، تو کیا وہ ہماری بات سنے گا؟ اللہ کے واسطے بات کو سمجھے، لوگوں کو اپنے قریب کرے۔ اللہ کرے کہ یہ کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان اور پھر صحابہ کا اجماع، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آپس میں جوڑ دیں گی۔ اگر ہم ان کو چھوڑیں گے تو پھر اختلافات کبھی بھی ختم نہ ہو پائیں گے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بہت بارہا دفعہ بیان کی، اور اس پروگرام میں بار بار دفعہ بیان کر رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا، ایک کتاب اللہ کی کتاب و سنت نبی، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت۔ یہ چیزیں ہیں جس کو تم اگر پکڑ لو گے، مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، جس پر آ جاؤ گے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پکڑنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اپنے دل سے تمام قسم کا بغض، حسد اور پھر ہر قسم کے مکاتب فکر سے آزاد ہو کر قرآن اور سنت کو سمجھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر باتیں بہت ساری سمجھ جائیں گی۔ یہ اللہ نے آسان کیا ہے، اور باقی رہ گئی اس کی عجائب، تو اس کے لیے تو پورے زندگی لگ گئی۔ کتنے رازو، کتنے اللہ اکبر، امام ابن کثیر، کیسے کیسے مفسرین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہو، اکرمہ، مجاہد، کتنی زندگیاں لگ گئیں، اللہ اکبر۔ لیکن پھر آخر میں کہا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں تو اتنی ہی سمجھ آئی ہے۔ یہ تو قرآن ہے، اس کے موتی کبھی عجائب ختم نہیں ہو سکتے، یقین جانیں۔ اس کے لیے تو تفکر کرتے ہوئے تو زندگیاں گزر جائیں گی، جس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 24 میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ بھی قرآن پر غور نہیں کرتے، نہیں کرو گے؟ ام علی قلوب اقفالها، اور بڑی ڈانٹنے والی آیت ہے، کیا دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ بہرحال سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب سے پہلے لوگوں کو جو اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، یا اپنے رب کی طرف بلانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری حکمت کے ساتھ بلانا ہے، والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث بھی کرنی چاہے پڑے تو دلیل کے ساتھ ہوگی۔ قرآن اور سنت ہی ہمارے پاس دلیل ہے سب سے بڑی۔ اگر کبھی بحث کرنی ہے، پہلے تو نرم لہجہ اپنائیں، اس طریقے سے سمجھائیں لوگوں کو کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، اور پھر بھی اگر کوئی جہالت پر اتر آئے تو پھر سورہ اللہ اکبر فرقان کی وہ آیت یاد رکھیں کہ جو لوگ جہالت پر اتر آئے ان سے پھر کنارہ کش ہو جائے، تاکہ اچھے طریقے سے خوبصورت قول کے ساتھ کنارہ کش ہو، تاکہ دوبارہ بھی تبلیغ کا موقع باقی رہے۔ بہرحال کہا گیا، اب ڈرانا تھا کس طرح، کہاں سے شروع کیا جائے گا یہ تبلیغ کا کام۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ تحریم
اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہے ہیں کو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو سب سے پہلے جو حق ہے انسان پر وہ اس کی اپنی ذات کا ہے، پھر اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچے، اور پھر اسی طرح بڑھتے رہیں ماں باپ بہن بھائی، اسی طرح عزیز و اقارب، یہ سب، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 ہے، آیت 214 ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں۔ آپ نے یہ کام شروع کیا، سب سے پہلے گھر سے شروع کیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی زوجہ محترمہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیا، اللہ کے اس دین کے لیے قربان کر دیا، ان کو جب دعوت پیش کی تو انہوں نے ایک لمحے کی تو تاخیر کے بغیر، کیونکہ وہ جانتی تھی آپ کے اخلاق حسنہ کو، تو فوراً اسلام قبول کیا۔ پھر آپ کے غلام زید بن حارثہ نے جو آپ ہی کے زیر نگرانی تھے، اور جو آپ ہی کی خدمت کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیے تھے آپ کو، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، آپ ہی کی کفالت میں تھے، جب آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً قبول کیا۔ پھر مردوں میں سب سے پہلے آپ کے یار غار، آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ سے کوئی مہربانی والا کام کیا، میں نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا، رہ گیا ابو بکر، تو اس کا بدلہ اللہ قیامت والے دن دے گا۔ بڑی قربانی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ تو ان پر جب اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ آپ کے اخلاق حسنہ کو جانتے تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کو خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ میں کتنا زبردست اخلاق ہے، آپ کیسی زبردست شخصیت کے مالک ہیں، آپ کیسے صادق اور امین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا، اس نے تھوڑا توقف کیا، بہت پرسنالٹی ہے، بہت شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ جب میں نے ان کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر فوراً کا ہاتھ بڑھائے اور میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، بے شک کوئی شک نہیں۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ اب تبلیغ کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت 94، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ پس اب اعلان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے لوگوں کو انذار کا، وہ اعلان کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ان مشرکوں کی جو بات کو نہیں سمجھتے، جو لات اور منات کے جو ہے پجاری بنے ہوئے ہیں، بتوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں، ان مشرکوں کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کریں، بالکل پرواہ نہ کریں۔ قرابت داروں میں تبلیغ، آپ نے قرابت داروں میں 2 دعوتیں کیں، اللہ اکبر، 30 لوگ پہلی دعوت میں آئے، کھانے کا انتظام کیا، کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ کو تو وہ بھی جانتے تھے، کیونکہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو بہت ساری جگہ سورہ نمل ہے، بہت ساری جگہ پہ سورہ رعد، اور بہت ساری جگہ پہ اللہ پوچھتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے۔ چاند اور سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کو تو جانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، جیسے سورہ زمر میں آتا ہے مَا نَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اس لیے ان کے ساتھ جو ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہی تصور رکھا جاتا ہے قبروں کے بارے میں، مزاروں کے بارے میں۔ بزرگ جو فوت شدگان ہیں، جو نیک بزرگ ہیں، الحمدللہ انہوں نے تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو اور نبوت دی ہو، کہ وہ لوگوں کو اپنا بنائے، باوجود اس کے کہ وہ کتاب بھی پڑھتا ہو، اس کے باوجود کہ ہم کتاب کا دعویٰ رکھتے ہوں کہ ہم قرآن پڑھنے والے اہل قرآن ہیں، پھر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے، بلکہ وہ تو لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے کتاب کا درس جو ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو جو ہے دعوت دی، اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں خصوصی طور پر تمہارے لیے اور عمومی طور پر پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس طرح روز سوتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے، اور جس طرح اٹھتے ہو اسی طرح اٹھائے جاؤ گے، پھر تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا،
اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو اس کے اعمال کے مطابق اچھی جزا ملے گی، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو اس کے اعمال کے مطابق بری سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب نے جب آپ کی بات سنی تو اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ ابھی سے پکڑ لو، اس سے پہلے کہ دوسرے قبائل ہم سے دشمنی کرے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب جو کہ آپ کے چچا تھے، جن کی آپ کفالت میں کہا تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے تجھے جو حکم ہوا ہے کرتا رہ، میں جب تک زندہ ہوں میں تیرے سامنے دیوار بن کر کھڑا رہوں گا، میں تیری مدد کرتا رہوں گا۔ ہاں ابھی میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑوں۔ صفحہ پر آپ نے تبلیغ کی، آپ نے ایک ایک کو پکارا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی مناف، یا بنی عبد المطلب، قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو سودا۔ یہ سودا بہت قیمتی سودا ہے، یقین جانے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، یہ شہادت گہ ہے الفت پہ قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یقین کریں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں، سورہ نمبر 29 ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ کیا اللہ آزمائے گا نہیں، اللہ جانچے گا نہیں، اللہ پرکھے گا نہیں کہ یہ اپنے دعوے ایمان میں کتنے سچے ہیں؟ چمی گوئے مسلمان نمبر لرزم کہ دان مشکلات لا الہ، اقبال کا شعر ہے فارسی میں، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ ایز اے مسلم اب مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ نے دوسرے قبیلوں کو بھی پکارا ہے، بنی کعب بن لوئی، بنی مرہ بن کعب، بنی قزئی، بنی عبد الشمس، بنی مناف، بنی ہاشم، بنی مطلب، اے عباس، اے صفیہ، اے فاطمہ، اپنے آپ کا اپنی جانوں کا سودا اللہ کے ساتھ کر دو، اللہ سے جنت لے لو۔ اس نے جو ابو لہب تھا وہ خود تو نہیں آیا، اس نے کسی غلام کو بھیجا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ آپ نے صفحہ پر چڑھ کر یہ دعوت دی ہے، اللہ اکبر، تو اس نے کہا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ من ذالک کا جو اس کا قول ہے اس سے میں پہلے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اللہ اکبر تب اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ نے فرمایا، قرآن اترایا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹے اس کے، اور یہ برباد ہو، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی کمائی، اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات، کچھ آیتیں بیان کر لیتے ہیں۔ انہوں نے آپ پر اعتراض کیا، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، کہتے ہیں کہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں نہیں اس پر اتارا گیا کوئی فرشتہ جو اس کے ساتھ خبردار کرتا، کہتا ہٹو بچو، جتو بے پیچھے ہو جو، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الانعام میں آتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اس پر فرشتہ اتارا گیا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ فرمانے کہ اگر ہم اتار دیتے فرشتہ تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر حساب چکتا دیا جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، انہوں نے اور بھی اعتراضات کیے، وَقَالُوا لَن مِنَا لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے ایک چشمہ یہاں جاری کر دے زمین میں سے، یا آپ کے لیے ہوں کھجوروں اور انگوروں کے باغات، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ، اور آپ بہائیں یہاں نہریں، خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، جیسے کہ بہتی ہیں نہریں، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ، پھر اگر آپ نہیں کر سکتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر آسمان ہم پر گرا دے، کَمَا زَعَمْتَ، جس طرح کہ آپ کا گمان ہے، جس طرح آپ کو یقین ہے کہ ہم پر عذاب آئے گا، عَلَيْنَا كِسَفًا، اور ایک ٹکڑا ہم پر آسمان کا گرا دے، أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ، اللہ اکبر، یا آ جائے پھر اللہ خود، وَالْمَلَائِكَةِ قبیلہ اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں، أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ، یا پھر آپ کے لیے ہو گھر سونے کا، أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ، یا آپ چڑھے ہمارے سامنے آسمان پر، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ
حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، لیکن پھر بھی ہم آپ پر، اگر آپ آسمان پر چڑھ بھی جائیں گے تو ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے، نہیں ایمان لائیں گے، یہاں تک کہ ایک کتاب لائیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ اللہ نے فرمایا ان کی ساری باتوں کے جواب میں کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ هل كنت، نہیں ہوں میں، الا بشر رسولا، مگر صرف ایک اللہ کا عبد، بندہ، ایک بشر اور اللہ کا رسول فرستادہ۔ یہ اعتراضات اور بھی کچھ اعتراضات انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگراموں میں بات کریں گے۔ انہوں نے جب یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا مکہ والوں نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ سے کہیں کہ یہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دے اور یہ ساری ہموار زمین کر دے، مکہ کی پتھریلی زمین جو ہے یہ ہموار ہو جائے، یہاں ہم فصلیں اگائیں، باغات اگائیں اور یہاں چشمے بہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو یہ سب کچھ اللہ کرنے پر قادر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے نافرمانی کی اور اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لایا تو پھر اللہ اس کو ایسا عذاب دیں گے کہ جو اس سے پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا، یا پھر ان کے لیے پلٹنے کا دروازہ باقی رہے، توبہ کا دروازہ کھلا رہے۔ کیا چاہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی رحمت پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گیا، آپ نے فرمایا نہیں اللہ، توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا، ان کو مہلت دے، ان کو مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس قرآن کی طرف آنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا اور پوری دنیا تک کے انسانوں تک پہنچانا، یہ اس قرآن کا حق ہے اور صاحب قرآن نے یہی ذمہ داری میرے اور آپ پر لگائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون